السلام علیکم۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ آپریشن ٹرو پرامس کے نام پر ایران نے 200 سے زائد ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی ممکنہ حملہ ہوتا ہے تو ایران کے ریجنل پراکسی متحرک ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ریجنل وارز کا شیڈو مزید پھیل سکتا ہے۔ ایران نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے ریٹیلیشن میں اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے، جس کی تصدیق ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرون گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجی نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے 200 ڈرونز نے اسرائیل کے علاقوں تک پہنچنے میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائل میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے۔ اگر ایران کی اس سٹرائک پر اسرائیل نے کوئی ری ایکشن شو کیا تو ایران کے میجر پراکسی یعنی حوثی اور حزب اللہ بھی لڑائی میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ آلریڈی دونوں انوالو بھی ہے۔ حوثی ریڈ سی میں اس وقت انوالومنٹ کر رہا ہے، اور اس انوالومنٹ سے نہ صرف مشرقی وسطی میں وارز کا خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ تھرڈ ورلڈ وار تک حالات جا سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی سالوں سے ڈیٹرنس چل رہا تھا، لیکن ان دو اٹیک نے جنگ کو کوورٹ ٹو اوورٹ کر دیا۔ پچھلے 6 مہینوں سے ایران اور اسرائیل کا مضبوط پراکسی وار چل رہی تھی۔ اس میں حماس، حزب اللہ اور حوثی کو ایران کا سپورٹ حاصل تھا، اور اسی طرح ان دو ممالک کا سائبر وارز بھی چل رہے تھے۔ اس میں اسرائیل نے ایران کی کئی نیوکلیر سائنٹسٹ کو بھی مارا۔ لیکن حالیہ اٹیک ایران اور اسرائیل کے درمیان تاریخ میں پہلا ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن ہے، اور پچھلے 50 سال میں مسلم کنٹری میں سے ایران کا اسرائیل پر پہلا ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ یاد رہے کہ ایران جتنا بتا رہا تھا یا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تباہ و برباد کیا، یا جو میڈیا پر ایک کوہرام مچ گیا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کیا، ایسا بالکل نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ ایک انتہائی کیئرفل کیلیبریٹڈ رسپانس تھا، اور انتہائی لیمیٹڈ اٹیک تھا جس میں صرف ملٹری ٹارگیٹڈ کیا گیا۔ ایسا ہی سمجھے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو میزائل خود کیچ کروائے، کیونکہ ایران کو اسرائیل کا نیوکلیر ڈاکٹرائن کا اندازہ ہے۔ ایران نے یہ بھی انشور کیا کہ ہمارا ہدف سویلین آبادی نہیں تھا، کیونکہ وہ حماس کا اسرائیل پر اٹیک اور اس کی کنسیکوینسز کو دیکھ چکے تھے۔ ایرانی آفیشل نے یہ بھی واضح کیا کہ آپریشن ریچڈ آل اٹس گول، یعنی اپنی تمام اہداف تک پہنچ گیا کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، اور اگر اسرائیل نے جواب نہیں دیا تو مزید کارروائیوں کا منصوبہ نہیں ہے۔ یہ ایران کی طرف سے ہے۔ مزید یہ کہا کہ اس حملے میں کسی شہری یا اقتصادی مفادات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اس کے بجائے ملٹری ایسٹس پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر مونٹ ہارمون میں ایک انٹیلیجنس اڈا جو شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کی سہولت کے لیے استعمال کیا گیا۔ حالیہ ٹینشن میں ویسٹرن کنٹری اسرائیل کی حمایت میں ہے، جبکہ چین اور رشیا ایران کے ساتھ الائز ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ اگر امریکہ ایران
ایران کے حملے پہ کوئی قرارداد کرے گا تو کیا رشیا اور چائنا اس کو ویٹو کر دیں گے یا ابسٹین کریں گے؟ بظاہر یہ ٹینشن خطے میں کسی کی مفاد میں نہیں ہے، نہ ایران چاہتا ہے اور نہ گلوبل میجر پاور، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو بتایا کہ ہم کسی بھی ایگریشن میں اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ امریکہ ڈپلومیٹک چینل کے تھرو مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ براہ راست ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ امریکہ میڈل ایسٹ میں اپنا وجود مضبوط کرانا چاہتے ہیں، اور وہ مضبوط تب ہوگا جب ایرانی پراکسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیریئر نہ ہو۔ اور دوسرا جو کہ بہت اہم ہے، میڈل ایسٹ دنیا کا سب سے بڑا انرجی مارکیٹ ہے۔ اس وقت یورپ کا انرجی سپلائی رشیا سے کٹ آف ہے اور مشرقی وسطی سے اپنے انرجی نیڈز کو پورا کر رہا ہے۔ صرف اسٹریٹ آف ہارمز اگر دیکھا جائے تو دنیا کا 70% کروڈ آئل اس سے ہے۔ اگر ایران نے یہاں بیریئر کریٹ کیا تو یقیناً پوری دنیا میں انرجی کرائسس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ جان میرشمر نے کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔